میں پڑ جائیں گے۔ اور میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں اے طبقہ علماء، اگر تم نے مکروہ تنزیہیہ کا ارتکاب کیا تو لوگ مکروہ تحریمیہ میں پڑ جائیں گے، اور اگر تم نے مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب کیا تو لوگ حرام میں پڑ جائیں گے، اور اگر تم نے حرام کا ارتکاب کیا تو لوگوں کے کفر میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اور پھر فرمایا اگر تم نے غیر موقدہ سنتیں چھوڑی تو لوگ موقدہ چھوڑ دیں گے، اور تم نے اگر موقدہ چھوڑی تو لوگ واجب چھوڑ دیں گے، اور اگر تم نے واجب چھوڑے تو لوگ فرض چھوڑ دیں گے، اور اگر تم سے فرض چھوٹ گئے تو لوگوں کے کفر میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے وہ علماء جن کی صحبت تمہیں شک سے یقین کی طرف بلائے، ریا سے خلوص کی طرف بلائے، اور غفلت سے تمہیں یاد الہی کی طرف بلائے، ان لوگوں کی صحبت غنیمت جانو۔ علماء فرماتے ہیں کہ صحبتوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ امام راضی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، آپ فرماتے ہیں من جالس مع ثمانیہ اصناف من الناس زادہ اللہ ثمانیہ اشیاء، جو 8 قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھا اللہ اسے 8 قسم کی چیزیں عطا کرتا ہے۔ کون کون سی؟ من جالس مع الاغنیاء زادہ اللہ حب الدنیا والرغبہ فیہا، جو دولت مندوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیتا ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت اور رغبت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر وقت دولت کی باتیں ہونی ہے تو اس کی آرزو اور اس کی تمنا بھی ایسے ہی پروان چڑھے گی۔ اور فرمایا وَمَنْ جَلَسَ مَعَ الْفُقَرَاءِ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ الشُّكْرَ وَالرِّضَا بِقِسْمَةِ اللَّهِ، اور جو فقیروں کے پاس بیٹھنے لگا اس کو 2 چیزیں ملیں گی، ایک شکر کی دولت مل جائے گی، ایک اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جانا نصیب ہو جائے گا۔ اور بندہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے تو زندگی کے دکھ ختم نہیں ہو جاتے۔ واصف علی واصف نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اس نے کہا اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے، اپنی مرضی میں اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے، اور اگر اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں فنا کر دو تو پھر غم کہاں رہے گا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، تو پھر دکھ تو ویسے ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر کی زبان میں بندہ یوں بولتا ہے کہ دکھ ہمیشہ سکھ کدائیں تے دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ تو پھر انسان دکھوں میں بھی اس کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو کہا فقراء کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا نصیب ہو جائے گا۔ وَمَنْ جَلَسَ مَعَ السُّلْطَانِ زَادَهُ اللَّهُ الْقَسْوَ وَالْكِبْرَ، جو بادشاہوں اور حکمرانوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا 2 مصیبتیں اس پہ نازل ہوں گی، ایک دل سخت ہو جائے گا، ایک تکبر پیدا ہو جائے گا۔ اللہ دل کو سختی سے محفوظ فرمائے۔ اور آگے فرمایا کہ من جالسا مع النساء زادہ اللہ الجہل والشہوہ، جو عورتوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے لگا اس کی طبیعت کے اندر جہالت اور شہوت غالب آ جائے گی۔ اسی طرح جو بچوں کے ساتھ بیٹھنے لگا لہو و لعب اور مزاح پیدا ہو جائے گا تربیت میں، اور جو فاسقوں کے پاس بیٹھا گناہ پر جرأت پیدا ہو جائے گی اور توبہ میں تاخیر ہو جائے گی، اور جو صالحین کے پاس بیٹھا تو اطاعت میں رغبت پیدا ہو جائے گی۔ ومن جلس مع العلماء، اور جو علماء کی صحبت میں بیٹھا ایک تقوی کا نور نصیب ہوگا، دوسرا علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اسلام نے علم کی طرف بلایا، اور عالم ہی دھرتی کا زیور ہیں اور ان کے دم سے ہی کائنات کے اندر اجالے ہیں۔ تو انسان کا جو شرف و مجد ہے وہ باقی مخلوقات سے اس کو جو امتیاز دیا گیا ہے وہ وجہ علم دیا گیا ہے، اور جتنی تاکید علم حاصل کرنے کی اسلام نے کی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں جس نے اتنی تاکید کی ہو۔ آئیے میں اور آپ اپنے سینے کو علم کے نور سے منور کریں، اور علم کے حصول کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ اختیار کر کے اپنے من کی روشنیوں کا سامان کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ردینا بالقسمت الجبار لنا العلم وللجہال مالو، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گئے، اس نے ہمیں علم دے دیا اور جاہلوں کو مال دے دیا۔ تو علم وہ دولت ہے جس سے انسان باقی مخلوقات سے حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی ممتاز ہوتا ہے۔ تو علم کی بنیاد پر انسان کو عروج دیا گیا، اور یہی شرف انسانیت کا راز ہے۔ لیکن ایک آخری بات جو میری ساری گفتگو کی جان ہوگی، انسان کے شرف و مجد کا راز نطق بھی ہے
عقل کا چراغ بھی ہے، علم بھی ہے۔ اور فرشتوں کی جبین نیاز حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس لیے جھکی کہ ان کے سینے میں وہ علم تھا جو فرشتوں کو نہیں دیا گیا تھا۔ لیکن یہاں ایک بڑی پیاری بات حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھ گئے، فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا اس کی یہ وجہ تھی کہ ان کے سینے میں علم تھا، لیکن فرمایا ایک اور بات بھی تھی، توجہ چاہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ جو فرشتوں کی جبین نیاز کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ان کا تفوق ظاہر ہوا، فرمایا اس کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ ایک وجہ تو یہ کہ ان کے سینے میں وہ علم تھا جو فرشتوں کے سینوں میں نہیں تھا۔ دوسری وجہ فرماتے ہیں کانا فی جبہتہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اس لیے سجدہ کروایا گیا کہ حضرت آدم کی پیشانی میں محمد عربی کا نور رکھا گیا تھا، اس نور کی وجہ سے حضرت آدم فرشتوں سے ممتاز ہوئے۔ اور اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ انسان کے شرف و مجد کے اور شرف آدمیت کا راز علم بھی ہے، نطق بھی ہے، عقل بھی ہے، اس کو مکلف جو ٹھہرایا گیا ہے وہ بھی ہے، اللہ کی جو امانت اس نے اپنے سینے میں رکھی وہ بھی، اور محبت کا جو جوہر اس کے سینے میں رکھا وہ بھی اس کے شرف کا سبب ہے۔ لیکن میں کہوں گا انسانیت کا قافلہ بھٹکتا رہتا اور اسے کوئی نہ پوچھتا، اسے ساری عزت محمد عربی کے صدقے سے عطا کی گئی، سارے مجد و شرف اس کو حضور کے دم سے عطا کیے گئے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو قافلہ انسانیت یوں وقار نہ پاتا، تو سارا وقار اور ساری عزتیں اور انسانیت کو جو عروج دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کے دامن کے اندر وہ گوہر آبدار ہے، وہ عظیم المرتبت ہستی ہے کہ نہ آسمان کے پاس وہ ہستی موجود ہے، نہ کائنات کی کسی اور جہت اور سمت میں جو ہے وہ دولت موجود ہے، نہ کسی جنس اور نوع میں وہ ہستی موجود ہے، تو وہ نوع انسانیت کو وہ ہستی نصیب ہو گئی جس کے وجہ سے انسانیت تمام کائنات سے ممتاز اور ممیز ہو گئی۔ تو جس نبی کے صدقے سے ہمیں عزتیں اور شرافتیں ملی اس مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔